السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کی ہے، اور کوئی بھی ایسا درخت یا کوئی جاندار بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ ہر ایک جاندار کا، یا چاہے وہ نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے، اس کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک پھل کے بارے میں، کہ اس طرح کے بہت سارے جو پھل پائے جاتے ہیں، ان میں قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قدرت نے ہمارے دماغ کی شکل میں جو سب سے زیادہ مشابہ چیز بنائی ہے وہ ہے اخروٹ، اور یہ کوئی اتفاق نہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی جدید سائنس اور ہومیوپیتھی سبھی اخروٹ کو دماغ، دل، جلد اور اعصاب کی دوا قرار دیتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا اخروٹ آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر ہم کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر درخت کا پھل شفا رکھتا ہے، اور اخروٹ ان پھلوں میں سے ہے جنہیں عرب اتباع دماغ اور حافظے کی غذا کہتے تھے۔ قدیم زمانے میں طلباء کو اخروٹ اور شہد کھانے کی تاکید کی جاتی تھی تاکہ یادداشت تیز ہو جائے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کا طریقہ آج بھی زندہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے جسمانی اور ذہنی فوائد کے بارے میں۔ اخروٹ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دل کی رگوں کو صاف رکھتے ہیں۔ وٹامن ای بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے، اور میگنیشیم دماغی سکون اور نیند میں بہتری لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ روز ایک مٹھی اخروٹ کھاتے ہیں ان میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور بھولنے کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف جسم نہیں بلکہ مزاج کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک کی، وہ دوا جو اخروٹ سے بنائی جاتی ہے، اور اس کے فوائد کے بارے میں۔ ہومیوپیتھی میں اخروٹ سے تیار کی گئی یا تیار کی جانے والی دوا جوگلینس ریجیا کہلاتی ہے۔ یہ دوا جلدی امراض، خارش، کیل مہاسوں اور خون کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو یا چہرے پر دانے ہوں تو یہ دوا اندر سے جسم کو صاف کر دیتی ہے۔ یعنی اخروٹ نہ صرف دماغ بلکہ جلد کی جوانی بھی واپس لاتا ہے۔ دماغی طاقت کا راز قدیم اتباع کا کہنا تھا کہ اخروٹ غذائے دماغ ہے، اور جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ اخروٹ میں موجود ڈی ایچ اے بچوں کے دماغی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے بچے
پڑھائی میں کمزور ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو انہیں صبح نہار منہ 2 بادام، 1 اخروٹ اور 1 چمچ شہد، یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دواؤں میں سے ایک ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 2 سے 3 اخروٹ کا استعمال کافی ہے۔ زیادہ کھانے سے گرمی یا گلے میں خراش کی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے توازن ضروری ہے۔ اخروٹ کو دودھ میں ابال کر یا شہد کے ساتھ کھانے سے اس کی غذائی اثرات دوگنی ہو جاتی ہیں۔ یہ دماغی کمزوری، شوگر اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ مزید یہ بھی میں کہوں گا کہ اخروٹ اگر کسی کو میسر نہ ہو تو ہماری جو ہومیوپیتھک کی یہاں دوا بتائی گئی ہے وہ اس کمی کو پورا کرتی ہے، تو اس کو آپ 30 کی طاقت میں دن میں 3 دفعہ یا 200 میں 1 سے 2 دفعہ لے سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ تمام افادیت جو اخروٹ میں پائی جاتی ہیں وہ اس دوا کے ذریعے بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی یا روزمرہ زندگی کے کھانوں اور عادات میں اخروٹ یا اس سے بنی ہوئی دوائیوں کا استعمال ضرور کریں، تاکہ جو بھی فائدے یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان سے ہم مستفید ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے بہت سارے دوست، طالب علم، قاری حضرات اور وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں یا وہ خواتین جن کو جلد کا مسئلہ ہے وہ ان ہدایات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور آئندہ میری جو بھی ریسرچ ہوگی اس سے آپ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ حافظ۔